ایک شخص بہت ہی گنہگار تھا، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اس کا کام ہی تھا نہ نماز نہ روزہ، بس ہر وقت بدماشی اور بدکاری، شراب. جب مرنے لگا تو اس کے ایک دوست، میرا دوست تھا، میں نے کہا جاؤ اس کو توبہ کرا دو. وہ گیا، کہا بھائی تم نے تو اب تمہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب تم بچو گے نہیں، مر رہے ہو، توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ سب لفظ نکلتا ہے، بسکٹ، ڈبل روٹی، چائے، ہاسپٹل، ڈاکٹر، انجیکشن، سب لفظ نکل رہا ہے، مگر جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. اب بتاؤ، اگر مسلسل گناہوں کی نحوست سے اللہ اتنا زیادہ غضبناک اور ناراض ہو جائے کہ تم توبہ کرنا بھی چاہو منہ سے نہ نکلے تک کیا ہوگا؟ یہ واقعہ پرانے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس زمانے کا ہے. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا، یہ اس زمانے کا ہے. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. زیادہ گناہوں پر جری نہ بنو اور اللہ والوں کے پاس رہو. ایک ماں نے کہا کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، دودھ کا زمانہ ختم، مگر بہت طاقتور ہے، زبردستی لپٹ کے دودھ پی لیتا ہے، نہیں تو ہمیں مارتا ہے سر سے. حکیم نے کہا کہ تم نیم کی پتی پیس کر چھاتیوں میں لگا لو، بہت باریک پیس کر لیپ لگا لو، پلاسٹر. اس نے لیپ لگا لیا. اب اس کو بھوک جب لگی تو وہ اپنا سر مانگ کر کے پینے لگا. فوراً اس نے کہا بھاگ گیا وہاں سے اور کہا امنا کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے. دودھ کڑوا نہیں تھا، یہ حکیم کی حکمت تھی. اللہ والوں کے پاس ایسی حکمتیں ہیں کہ گناہوں کی چھاتیوں پر نیم کی پتی لگوا دیں گے، انشاءاللہ پلاسٹر لگا دیں گے، اور آپ گناہ کرنے کے ارادے سے بھی کاٹنے لگیں گے. کرنا تو درکنار ہے. زلزلہ خیز ایمان یقین اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائے گا کہ خود چھوڑنا نہیں پڑے گا گناہ سے. بعض نادان لوگ بزرگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ گناہ کا مزہ چھوٹ جائے گا، چھوڑنا پڑے گا. اور گناہ چھوڑنے سے ہمیں ہمارے شیخ مرشد صاحب حق صاحب داؤں برکاتہ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، اللہ والوں کے پاس جانے سے ارے چھوٹ جاتا ہے. چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ جاتا ہے.